السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ عرب ممالک کی طرف سے ایک پلان سامنے آیا ہے کہ وہ کس طرح سے غزہ کی وار کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا خاکہ ان کے ذہن میں ہے، اور یہ پلان سامنے لانے میں لیڈنگ رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کا ہی ہے۔ کچھ نیوز ہم شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پلان ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ جیروزلم پوسٹ کی میں شیئر کر رہی ہوں، دا عرب پلان ٹو اینڈ اسرائیلز وار ان غازہ کریٹ پیلسٹینین اسٹیٹ، یعنی فائنینشیل ٹائم نے یہ چیز بریک کی ہے نیوز، اور انہوں نے بولا ہے کہ عرب جو ممالک ہیں، سعودی عرب اسپیشلی، اس نے یہ یو ایس کے جو لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ غازہ کی وار کا اینڈ تو چاہتے ہیں، لیکن اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا جائے، اور باقاعدہ طور پہ فلسطین جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے۔ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بتائی تھی کہ ون اسٹیٹ سولوشن کیا ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کیا ہے، اور کس طرح سے فلسطین جو ہے وہ اپنی ایک آزاد ملک بنانے کے لیے کاوشیں کر رہا ہے بڑی دہائیوں سے، اور کس طرح سے اسرائیل جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ وہ بالکل اس چیز کو الاؤ نہیں کر رہا کہ فلسطین جو ہے وہ ایک آزاد ملک بن جائے، بے شک وہ اس تھوڑے سے ایریا میں ہی کیوں نہ ایک آزاد ملک بن جائے جو کہ اس کے پاس بچا کچا رہ گیا۔ یہ سعودی عرب کا یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی ہے۔ ایک اور جگہ سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ ڈیوس میں جو کہ ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے اس وقت، 15 سے 19 جنوری تک اس کی ڈیٹ تھی، آج اس کا کنکلوڈنگ ڈے ہے۔ وہاں پر بھی کل بلکہ 1-2 دن پہلے سعودیہ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بولا کہ سعودیز could recognize Israel if Palestinian issue was resolved۔ تو گویا کہ جو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والی بات ہے وہ تو ابراہیم اکارڈ سے ہی شروع ہوئی ہے، اور آپ کو میں بار بار بتاتی رہی ہوں کہ بحرین اور یو اے ای یہ دو ممالک ہیں عربس کے اندر، اور موراکو بھی تیسرا ممالک جو کہ نارتھ افریقہ کے بیلٹ پہ واقع ہے، ان تین نے اور سوڈان نے جو ہے وہ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی نارملائزیشن پروسیس شروع کر رکھی ہے۔ اور آف کورس غزہ وار کے ہونے کی وجہ سے یہ تمام ممالک دوبارہ سے اسرائیل سے ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں، ذرا کٹ آف ہو رہے ہیں، بیکاز ظاہر ہے وہ اپنی پبلک کے اندر جو ان کا غم و غصہ ہے اسرائیل کے خلاف اس کو سامنا نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا یہ سب چل رہا تھا۔ لیکن سعودی عرب کا یہ اسٹیٹس تھا کہ وہ اس کی بات چیت چل رہی تھی، یو ایس کا پریشر جو ہے سعودی کے اوپر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا کہ تم لوگ نارملائزیشن کر لو اسرائیل کے ساتھ، لیکن سعودیز جو ہے اس چیز کو ڈیلے کر رہے تھے۔ اور اب جب کہ غزہ وار جیسے ہی شروع ہوئی تو سعودیز نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، اور جیسے جیسے مطلب 100 دن سے زیادہ دن گزر گئے ہیں غزہ اور اسرائیل کی وار کو، اور جیسے جیسے اسرائیل نے بے ہمانہ طریقے سے بومبنگ کر کے ان کے محلات، ان کی بلڈنگز، ان کے گھر، ان کے اسکولوں اور غزہ کے اندر تمام انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے، اور 20,000 سے زائد یعنی انسانی جانوں کا نقصان وہاں ہو چکا ہے، تو سعودی عرب نے بالکل کلیئر میسج دے دیا کہ سوری، ہم تو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ لیکن ڈیوس میں اب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے اگر فلسطین کا ایشو ریزالو ہو جائے، اور انہوں نے یہ چیز کلیئر کی فارن منسٹر نے ڈیوس میں کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے نارملائزیشن کر لیں کہ وہ وی اگری دیٹ ریجنل پیس انکلوڈس پیس for Israel, but that could only happen through peace for Palestinians through a Palestinian state۔ یعنی اس نے کلیئر کٹ کے کہہ دیا کہ فلسطین ایک آزاد ملک بنے گا تب ہی اس پورے خطے میں پیس اور امن آئے گا۔ لہٰذا یہ چیز اب چل رہی ہے، اور اب سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کیا جا رہا کہ ایسی بات بھی کیوں کی جائے، لیکن یو ایس کی طرف سے مزید جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس بات کو بات چیت کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں، اور اس بات کو آگے اسرائیل تک پہنچانے کے لیے بھی ریڈی ہیں۔ یہ NBC نے یہ نیوز بنائی کچھ ہی دن پہلے، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ انہوں نے 18 جنوری کو یہ نیوز نکالی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ inside the efforts to create a far-reaching US-Saudi-Israel pact to end the war کہ سعودی، US اور اسرائیل کے بیچ میں ایک پیکٹ
غزہ وار کو اینڈ کرنے کے لیے اس کا کوششیں چل رہی ہیں، ایفرٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وہ ایفرٹس کیا ہیں؟ اسی کا حصہ یہ تھا کہ سینیٹر لنسڈے گراہم کا دورہ ہوا ہے، یعنی 11 دن پہلے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جنوری کی 8-9 تاریخ کو یہ یہاں آئے ہوئے تھے سعودی عرب، اور محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس وقت بھی ان کے بیچ میں یہی بات ہوئی ہے۔ MBS نے یہی میسج دیا ہے لنسڈے کو کہ ہم غزہ کی جو وار ہے اس کا کنکلوژن ایسے ہی ہوگا کہ فلسطین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت دے دی جائے، اور UN کے اندر اس کو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ایک ملک کی طرح سے مانا جائے۔ سو یہ چیزیں ایفرٹس چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ وہی US جس نے لائک ڈے 1 سے اسرائیل کو بیک کیا، ان کو ایمونیشنز پہنچائیں، ان کو ویپنز پہنچائیں، ان کو میزائلز پہنچائے، اور ڈے 1 سے ان کے اندر جو ہے اپنی اسپیشل فورسز کو اتارا ہوا ہے لائک US نے، اور مکمل طور پہ یعنی اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، اور اسرائیل کی یہ بات کہ وہ غزہ کی وار کو اینڈ کرنے کا جو اس کا پلان تھا، اس میں یہ شامل کہ غزہ کے تمام لوگ جو ہیں وہ ٹینٹ سٹی بنا کر ایجپٹ میں بیٹھ جائیں یا جارڈن میں چلے جائیں اور غزہ کو خالی کر دیں۔ تو یہ سب چیزوں میں US ان کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اب جو کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اب ہم سے کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، تو اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اچھا چلو ہم بیٹھ کر ریزالو کرتے ہیں، اور کچھ ہماری مانی جائے اور کچھ سعودی عرب کی مانی جائے۔ سو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، اور ایک جگہ سے ہم نیوز شیئر کرتے ہیں، یہ PM یعنی ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ PM نیتن یاہو جو ہے وہ اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے US کے پلان کو فار سعودی نارملائزیشن ان ریٹرن فار پاتھ ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ، یعنی اس نے تو صاف کہہ دیا کہ فلسطین کو ایک آزاد ملک بننے دینا اور ان کو یہ تسلیم کر لینا ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، یہ تو ہوگا ہی نہیں، اور یہ جو سعودی نارملائزیشن کے بدلے میں ہم یہ شرط نہیں مانیں گے، بیکاز آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ ویسٹ بینک کے اندر تقریباً آدھا ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کی سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں، اپارتھائڈ والز بنی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو بالکل چھوٹے چھوٹے محلوں میں ان کو قید کیا ہوا ہے، اور اس سچویشن میں جبکہ وہ تقریباً آدھے سے زیادہ ویسٹ بینک کے اوپر پہلے سے ہی قابض ہے، تو اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہے یہ سوچنا کہ ہم ان کو خالی کر دیں ٹوٹلی، اور ان کو ان کا ملک ان کے حوالے کر دیں، اور یہی حال غزہ کا بھی ہے کہ غزہ کو جتنا چھوٹا سا غزہ رہ گیا اور جس طرح سے وہ ان کے ساتھ بے ایمانہ اور غیر انسانی سلوک روا رکھتے ہیں، تو اگر وہ آزاد ملک بن جاتے ہیں تو پھر یہ تمام بومنگ اور یہ تمام یہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک میپ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس وار کا یہ میپ ہے کہ غزہ کے اندر یہ غزہ اسٹرپ انڈر پیلسٹینین کنٹرول پنک کلر کی، غزہ اسٹرپ انڈر اسرائیل کنٹرول، یعنی غزہ کے اندر کیونکہ ان کی ٹینکس اور ان کی فوجیں گھسی ہوئی ہیں تقریباً 2 مہینے سے، تو یہ تمام جو بلو ایریا ہے اس نیوز کے مطابق یہ اس وقت، اور یہ جو بلو ڈاٹس کے اندر ہے یہ تمام جو ہے اس وقت لائک اسرائیل کے قبضے میں ہے ان کے خیال میں، اور آلدو کہ یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ تمام غزہ سٹی میں بھی اور نارتھ میں بھی ہر جگہ یہ حماس کے فائٹرز جو ہیں وہ بہت شدید لائک ریٹیلیٹری وار کر رہے ہیں اسرائیلی فوجوں کے خلاف، تو ایسا کہنا ممکن نہیں ہے کہ کون سا محلہ کون سا بلڈنگ جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں اور کون سی غزہ کے لوگوں کے کنٹرول میں۔ بہرحال یہ ایک میپ ہے، میں نے نیوز سے آپ سے شیئر کیا ہے، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو یلو پورشن ہے جو کہ اسرائیل کا حصہ ہے، یہ تمام پورشن کو اس وقت ایویکیویٹ کر دیا گیا ہے، یہ خالی ہے اس وقت، جتنے بھی محلے اور یہاں پہ سیٹلمنٹس تھی یہ تمام خالی اس وقت کر دی گئی ہیں، تاکہ کیونکہ حماس کی بومبنگ جو ہے یہاں پہ بہت شدید چلتی رہی ہے، تو ایسا ہے ایسی سچویشن انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن جو کہ آج فرسٹ ٹائم نہیں ہوئی بلکہ یہ ہر 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد کسی نہ کسی بہانے سے غزہ کے اندر اسی طرح کی بومبنگ اور اسی طرح کے قتل و غارت جو ہے برپا کیے رکھتے تھے، تو اگر غزہ جو ہے وہ ایک آزاد ملک بن جاتا ہے تو پھر تو اسرائیل کا کوئی جہاز یہاں انٹر نہیں ہوگا، کوئی ٹینک انٹر نہیں ہو سکے گا، اور کچھ بھی وہ اپنی جو قتل و غارت ہے وہ نہیں کر سکیں گے، جس کی ان کو عادت ہے، جو جسے کہتے ہیں نا کہ
خون منہ کو لگ جانا، وہ ان کی حالت ہے اسرائیل کی. سو ظاہر ہے پی ایم نیتن نے تو یہ ریجیکٹ کرنا ہی تھا پلان، اور اس نے کہنا تھا کہ یہ تو بات ہی نہ کرو ہم سے. بہرحال ایک اور نیوز شیئر کرتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ. عرب نیبرز وارن اگینسٹ اسرائیلی ری آکوپیشن آف غازہ. یعنی عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کے لائک نیبر میں جو غازہ کے نیبر میں مختلف ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اور اس کے علاوہ لائک اور تمام عرب ملک وہ خدشات ظاہر کریں کہ جیسے ہی یہ وار ختم ہوتی ہے تو غازہ جو اسرائیل ہے وہ پورے کے پورے غزہ کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور وہاں پر اس کا ایک مطلب وہی ایگزیکٹلی جس کو کہتے ہیں نا ایک اپارتھائڈ اور اپنی جینوسائڈ کی پالیسیز وہ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ پھر وہ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ایک بڑی وارننگ ہے، بیکاز اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہمیں بالکل اپنی نظر میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے اور نارتھ افریقہ جس کو مینا کہتے ہیں، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، یہ پورا ریجن جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2 دہائیوں سے یا ایٹ لیسٹ 10-15 سال سے عرب سپرنگ کی جنگوں کا شکار ہے، اور تمام ہی ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگوں کا بھی شکار رہے ہیں، ابھی تک ہیں، اور انسٹیبل ہیں، انسٹیبلٹی کا شکار رہے ہیں. تو کیا عرب ممالک جو ہیں اس مطلب افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مزید نئی جنگ اور ایک مزید نئی کانفلکٹ کو اپنے اندر جو ہے، اور اسپیشلی جو فلسطین کا ایشو ناسور بن کر کے ان کا مستقل قائم رہتا ہے اس کو مطلب وہ اگر وہ قائم رہے گا، اور اگر ان کے بیچ میں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں یہ ٹینشن قائم رہے گی تو کسی بھی وقت یہ مطلب یہ وار جو ہے وہ اگنائٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پورا جو مڈل ایسٹ اور مینا کا ریجن ہے وہ انسٹیبل ہی رہتا ہے. وہ لوگ بڑے بڑے پلانس نہیں بنا سکتے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیلز نہیں کر سکتے اور ٹریڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے یا ایسا ہے. تو پورا جو مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کا ریجن ہے ان کو اپنی اسٹیبلٹی، اپنے پروگرس، اپنے نیا ایک دور شروع کرنے کے لیے جو کہ اس وقت وہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور بہت سارے اور ممالک کے ساتھ وہ نئے نئے ڈیلز اور نئے نئے پروجیکٹس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، تو اس میں رکاوٹ آتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پورا خطہ ہی انسٹیبل ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے بیچ میں کوئی وار شروع ہو سکتی ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سیریا انسٹیبل، عراق انسٹیبل، یمن انسٹیبل، لیبیا انسٹیبل اور سیریا انسٹیبل، یعنی کہ پورا خطہ ہی آپ سمجھ لو کہ انسٹیبلٹی کا شکار ہے. سو یہ مڈل ایسٹ کے جو پاورز ہیں، اسپیشلی سعودی عرب کو لے لیں، جارڈن کو لے لیں، ایجپٹ کو لے لیں، وہ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مستقل تباہی جو ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس سے ان کو جان چھڑانے اور اس کا طریقہ ان کو اب یہی حل نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کو تو آزاد کرواؤ، ورنہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اگنائٹ ہوتا رہے گا وار. تو یو ایس کا بھی اس یمن کے جو پیدل پہ حملے ہو رہے تھے، ریڈ سی کو انہوں نے بلاک کیے رکھا ہے، اور وہاں سے جتنی بھی گلوبل ٹریڈ وہاں سے گزرتی ہے بے انتہا گزرتی ہے. 9% ٹو مطلب 10 to 20% گلوبل ٹریڈ وہاں سے گزرتی ہے. تو وہ سب اس وقت رکاوٹ کا شکار ہے، اور پہلے ہی دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے جو کہ 2008 سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد کووڈ ہوا، اور مطلب مزید جو یوکرین وار ہوئی، تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے گلوبل اکانومی جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہوئی ہوئی ہے، بہت ہی یعنی گروتھ ریٹ زیرو ہیں تمام ہی کنٹریز کے. تو اس صورتحال میں اب مزید یہ جو ٹریڈ جو بھی ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے، اور ہوتی جو انصار اللہ ان کی جو ملیشیا ہے وہ اس نے مستقل روک رکھا ہے اس ٹریڈ کو. تو یو ایس نے ہوتیز کو مطلب روکنے کے لیے یا ہوتیز کو مزہ چکھانے کے لیے مطلب ایک کولیشن بنائی جس میں سے فرانس بھی نکل گیا، اسپین بھی نکل گیا، اٹلی بھی نکل گیا، مگر انہوں نے ابھی اسٹرائکس کی ہیں ہوتی کے اوپر، لائک یمن کے اوپر انہوں نے میزائل اسٹرائکس کیے ہیں، اور وہ 5 کر چکے ہیں، 5 راؤنڈ، 5th راؤنڈ آف اسٹرائکس جو ہے وہ ابھی مکمل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو بائیڈن ہے اس نے یہ بولا ہے کہ
स्ट्राइक्स तो हम जारी रखेंगे, स्ट्राइक्स नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन उसने ये बोला है कि ये जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक, यानी हम हूती को रोक नहीं सके हैं और वो जो भी वो कर रहे हैं वो मतलब अंसारुल्लाह या हूती या यमन वो अपनी कार्रवाई जारी रखे, यानी कि ट्रेड को जैसे उन्होंने ब्लॉक करना था, स्पेशली इज़राइल बाउंडेड शिप्स को जैसे उन्होंने रोकना था, वो तमाम वो अभी तक कर रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सके। सो ये हालात चल रहे हैं और इस प्रेशर में ये जो जितना भी प्रेशर आ चुका है यूएस के ऊपर, इज़राइल के ऊपर, और ये बात कि जो हमास की तरफ से और हिज़्बुल्लाह की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं आ रही है इज़राइल के ऊपर हमला करने से, और जितने भी उनके फ़ौजी ज़ाया हो चुके हैं इज़राइल के, और जितने उनके टैंक्स और बिलियंस ऑफ डॉलर का इक्विपमेंट उनका ज़ाया हो चुका है, और उनके रेडार्स और उनके जो स्टेशंस हैं वो सारे इन्होंने बॉम्बिंग कर के तबाह कर दिए। तो इज़राइल का जितना नुकसान हुआ है वो शायद मतलब बीसियों गुना ज़्यादा होगा उससे जितना कि हमास का नुकसान हुआ है। सो प्रेशर तो उनके ऊपर है, बज़ाहिर तो वो यही कहते हैं कि जैसे हम जीत रहे हैं वॉर को, लेकिन हकीकत ये है कि वो किसी भी तरह से ना अंसारुल्लाह को कर्टेल कर पा रहे हैं, ना हिज़्बुल्लाह को कर्टेल कर पा रहे हैं, और ना ही हमास उनके कंट्रोल में आ रहा है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ हैपनिंग। और एक और मैप से मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ कि ये मैप जो लिमॉन ने बनाया था, ये यानी पहले 1 महीने के अंदर ही उन्होंने ये बनाया था, और उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि ये जो रेड कलर का है, ये तमाम बॉम्बिंग यानी पहले ही महीने में इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग हो चुकी थी ये गाज़ा सिटी के ऊपर। और उसके बाद ये मैं आपको दिखाऊँ नीचे अगर हम जाएँ तो ये खान यूनिस पे भी बेशुमार बॉम्बिंग हो चुकी थी, रफ़ा के ऊपर भी बेशुमार बॉम्बिंग हो चुकी थी, और ये तो पहले महीने का ये मैप है, और इसके बाद जो है वो बेशुमार और बॉम्बिंग ये कर चुके हैं। और ये जो ग्रीन स्पॉट है ये रेफ्यूजी कैंप्स हैं, और इसके और ब्लू स्पॉट्स जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं। तो आप ये देख रहे हो कि उनके करीब भी और उनके इर्द-गिर्द भी तमाम बॉम्बिंग ये लोग करते रहे इज़राइल, और हर जगह यानी पूरे गज़ा के अंदर बेशुमार बॉम्बिंग, ये बॉम्बिंग है पहले महीने की, और इसके बाद तीसरे महीने तक आते-आते और चौथे महीने तक आते-आते वो बेशुमार और बॉम्बिंग कर चुके हैं। सो ये दिस इज़ द सिचुएशन। और अब हम देखते हैं कि क्या वाक़ई वो अरब वर्ल्ड जिसको हम पहले कहते रहे कि वो इसमें कोई यूनिटी नहीं है, और वही अरब वर्ल्ड जिसको हम कहते रहे कि इन्हें फ़लस्तीन का कोई दर्द नहीं है, इन्हें कोई इनका उनका एहसास नहीं है, और ये इज़राइल से और यूएस से दोस्ती करके बैठे हुए हैं, और इनका ये इज़राइल को मजबूर नहीं कर रहे कि ये फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ़ करें। तो वही अरब वर्ल्ड अब अचानक जो है इस हमास के जो अटैक के बाद और उन्होंने अपना स्टैंस टोटली चेंज किया है, और उन्होंने अपनी पावर दिखाई है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है इकोनॉमिक तरीकों से भी, और मिलिट्री तरीकों से भी। उन्होंने बताया कि भई हम यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, और हम अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इज़राइल इस बात पे मजबूर होता है या नहीं कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे वो तस्लीम करे, और यूएन में भी उसको ये हैसियत मिल जाए। Thank you.